دنیا بھی اس کی تباہ ہو جاتی ہے. اس لیے نوجوانوں سے ہم یہ کہتے ہیں خاص کر کہ نوجوانوں کو اس کا خیال رکھنا چاہیے. ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اردو سمجھ میں آ رہی ہے؟ کچھ یہ جو کھڑے ہیں یہ بھی سمجھ رہے ہیں. یہ زیادہ تر نوجوان تو کھڑے ہیں جو ہمارے ینگ ہیں، ان کو خاص کر سمجھنا چاہیے. میں بیچ میں یہ بات کہہ دیتا ہوں، دیکھو نوجوانوں، چاہے کیسی ہی گمبھیر سچویشن، استھتی کتنی ہی خراب، جیب میں پیسے نہیں ہیں، ٹائم پر سیلری نہیں مل پا رہی ہے، گھر میں بیوی بیمار ہے، بچے پریشان ہیں، کچھ بھی ہے، لیکن پھر بھی ماں باپ کا دل مت دکھاؤ. ماں باپ کے ساتھ اونچی آواز میں مت بولو، ماں باپ کو پریشان مت کرو. کیوں؟ دیکھو یاد رکھو ایک بات کو، اللہ تعالیٰ کی عام عادت یہ ہے کہ بہت سے لوگ کرائم کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، پاپ کرتے ہیں. اللہ کبھی تو اس کے پاپ کو بالکل معاف کر دیتے ہیں کہ بھائی اس نے گناہ کیا، گڑبڑ کیا، اللہ غفور رحیم ہے نا، اللہ معاف کر دیتے ہیں کہ چلو بندہ ہے، اس نے توبہ کر لیا، معاف کر دیا. اس کو دنیا میں بھی سزا نہیں ہوتی، آخرت میں بھی کوئی سزا نہیں ہے، اور اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ اللہ نے کیوں معاف کیا. اللہ کی مرضی. ایک تو یہ ہوتا ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے، کوئی پاپ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ اس پر ابھی تو سزا نہیں دیتے، ابھی اس کی پکڑ نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کی سزا کو ڈیلے کر دیا جاتا ہے. کہ ابھی نہیں بیٹے، ٹھیک ہے یہاں گنگناتے پھرو، غریبوں کی کمزوروں کی گردن دباؤ، اور تمہارے دماغ میں جو چودراہٹ کا بھوت سوار ہے، ٹھیک ہے لوگوں کو پریشان کرو، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جاؤ گے کہاں؟ آنکھ تو بند ہوگی، پھر تو قبر میں تمہیں پہنچنا ہی ہے، وہاں سزا کے لیے تیار ہو. تو کچھ گناہوں کی سزا کو اللہ تعالیٰ ڈیلے کر دیتے ہیں کہ اس دنیا میں اس کی سزا نہیں، آخرت میں اس کو سزا ملے. ٹھیک ہے یہ دو ہیں ضابطے. لیکن نوجوانوں، تم ہماری بات مان لو. دیکھو اگر کوئی ماں باپ کو پریشان کرتا ہے، دل دکھاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نہ تو اس پاپ کو دنیا میں معاف کرتے ہیں اور نہ ہی اسے ڈیلے کرتے ہیں، بلکہ ماں باپ کو ستانا اتنا بڑا پاپ ہے، اتنا بڑا جرم اور گناہ ہے کہ اللہ مرنے سے پہلے پہلے اسی دنیا میں اسے دوسروں کے لیے نمونے عبرت بنا دیتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے، کوئی اگر اپنے بچے سے بہت پریشان ہے، اس کے بیٹے اور اس کے بہو نے پریشان کر رکھا، اس کی کنڈلی نکالیے، پتا چلے گا یہ بھی جوانی میں اپنے باپ کو بہت پریشان کرتا تھا، اپنی بوڑھی ماں کا دل دکھاتا تھا. تو یہ گناہ ایسا ہے کہ اللہ نہ تو اس کو معاف کرتے ہیں، نہ اسے آخرت تک ٹالتے ہیں، اسی دنیا میں اس گناہ کی سزا ہو جاتی ہے. اس لیے خدا کے واسطے چاہے کیسی ہی خراب حالت میں جائے، کبھی بھی ماں باپ کا دل مت دکھاؤ، ماں باپ کی بددعائیں مت لو. تو یہ ماں کا کتنا احترام ہے، کتنا سمان ہے، اس کے باوجود ہم ماں کی پوجا نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. ہمارا سر صرف اور صرف ایک اللہ کے سامنے، ایک طاقت کے سامنے جھکے گا. اس کے علاوہ ہم کسی اور کے سامنے ماتھا نہیں ٹیک سکتے. لا الہ الا اللہ کا پیغام یہ. ہمیں اس سبق کو یاد رکھنا ہے، ہمیں اس لیسن کو اپنے دماغ میں بٹھانا ہے، اور یہ بہت ضروری ہے. ہمارا توحید کا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے، ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، ورنہ نسلوں کے بارے میں کیا ہوگا کچھ نہیں کہا جا سکتا. اس لیے اب ٹائم آ گیا ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ایمان کی فکر کریں. اپنے بچوں کو جیسے مسواک سنت ہے، ابھی حضرت مولانا تقریر فرما رہے تھے نا، مسواک کرنا سنت ہے، سلام کرنا سنت ہے. آپ اپنی بیوی کو بھی سلام کریں، گھر میں جائیں تو بھی سلام کریں. یہ سب کو کرنا ہے نا، یہ سب سنتیں ہیں اور یہ سب ضروری ہے. ہمارا کلچر اور ہماری تہذیب یہ ہے، ہمیں سب کچھ کرنا ہے، لیکن اب صرف سنتیں ہی نہیں بتلانا کہ کھانے سے پہلے کی یہ سنتیں، کھانے کے بعد کی یہ سنتیں.
बल्कि अब अपने बच्चों को ईमान भी सिखलाइए, अब अपने बच्चों का ईमान भी मजबूत कीजिए ताकि फ्यूचर में वो मुर्तद न हो, ईमान पर जमे रहे, कायम रहे। इसलिए अब अपने बच्चे को ये भी बतलाइए कि देखो बेटे, हो सकता है तुम कहीं अकेले